بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے کیونکہ وہ فصیح الالسان اور فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے اور وہ اہل مدین اور اصحاب ایکا کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے نابع طول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے، اور اسی قوم کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو خداوند قدوس نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے آپ قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الحق دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہے ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، وہ جا کر بولے اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا سوائے اس ذات کے، اور نہ گھٹاؤ ناپ تول۔ میں تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تم تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا اور کوئی بھی اس گھیرے سے نکل نہیں سکتا۔ اور اے قوم پورا کرو تم اپنے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت دیا کرو لوگوں کو ان چیزوں، اور نہ مچاؤ ان کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں خواہ اس کو گھٹا فروخت کریں، اور تم ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو کوئی ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کا کام لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اور اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم خدا کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن میں ناپ تول اور میزان کے درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح علیہ السلام پر، اور قوم ہود اور قوم صالح پر، اور قوم لوط علیہ السلام پر۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: اے میری قوم، نہ برا یکتا کرے گی، تم میری مخالفت میں ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے رہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان محبت والا ہے۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا، قول تعالیٰ: اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جو تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی بہن تو کچھ ہم لوگ سنگسار کر ڈالتے، اور نہیں ہے تو ہم پر کوئی سردار۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں ان کو بجلاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانگو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد میں مصرر رہی تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے قوم کے واسطے بدعا کی، اور بدعا کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کر دے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اور اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب کے سب 1700 آدمی تھے، اور سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسے، بولے، اور اے شعیب علیہ السلام، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے۔ اب بعد میں کہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا،
یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح کو تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوئے اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے۔ یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا اور ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اور اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں۔ غیب سے ندا آئی اور میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ساری قوم جو کہ آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ امرار تھی اور ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بن کر خاک ہو گئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے دوبارہ آنے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہاں کے اشجار و درخت اور سرنو تر و تازہ پھلنے لگے اور خوب پھل و پھل پھیلنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب علیہ السلام تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم آنکھیں دی جائے گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر دنیا کے لیے روتے ہو تو تم دنیا میں بھی دے دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبرائیل علیہ السلام تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جنے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کو اسی پر اکتفار کرتا ہوں۔ تو دوستو آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔